إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لائق احترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں دو احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جن میں دو واقعات بھی ہیں. سب سے پہلا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے المعجم الکبیر للطبرانی میں، اور اس کی سند کو امام منذری اور امام حیثمی نے حسن قرار دیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے تو انہوں نے بازار میں کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی. یہ آواز کیا تھی؟ یہ آواز اپنی کسی چیز کو بیچنے کے لیے نہیں تھی. جیسا کہ ایک شخص بازار میں کھڑا ہو کر وہ اپنی کسی چیز کو بیچنے کے لیے آواز لگاتا ہے، بلکہ یہ آواز کیا تھی؟ کہا ما اعجزکم یا اہل السوق، کہ اے بازار والو، بازار میں خرید و فروخت میں مشغول لوگوں، ما اعجزکم، تمہیں کس چیز نے بے بس کر دیا ہے؟ تو بازار میں خرید و فروخت میں مشغول لوگ کہنے لگے کہ کس چیز سے ہمیں، کس چیز نے بے بس کر دیا ہے، اس کی وضاحت کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، یہ ہمارے قریب ہی مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے. تم کیوں نہیں جاتے مسجد نبوی کے اندر اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے اپنا حصہ وصول کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ یہ اعلان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بڑا ہی چارمنگ تھا، توجہ دلانے والا، شوق دلانے والا اعلان تھا. چنانچہ بازار میں جو لوگ موجود تھے وہ گئے مسجد نبی کی طرف. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بازار میں ہی رکے رہے. ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ مسجد نبی کا چکر لگا کے واپس میرے پاس ہی آئیں گے.
لوگ گئے، واپس لوٹے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ ہم مسجد نبوی میں گئے، وہاں پر ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے، آپ کے مال میں سے کوئی مال تقسیم کیا جا رہا ہو، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے مسجد نبی کے اندر کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہم مسجد نبی کے اندر گئے، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کا مذاکرہ کر رہے تھے، حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ یہ ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس دین کے علم کا تبادلہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتلا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم نے تو بس یہی کچھ دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر، مال کی تقسیم تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ وہی حکم ھذا ھوا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہ افسوس ہے، یہی تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی جو کہ تقسیم ہو رہی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس وراثت سے اپنا حصہ وصول کرتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی رغبت زیادہ ہے، ہم بھی مال کو حاصل کرنے کے زیادہ خواہش مند ہیں، متمنی ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر کس چیز کا زیادہ شوق ہے؟ مال کو حاصل کرنے کا اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے کا، اپنے لیے دنیا کی سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سعی اور کوشش کرنے کا جذبہ۔ لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وراثت ہے، یہ وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے صحابہ کرام کے لیے ہی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وراثت چھوڑ کے گئے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص سے، اور یہاں مسجد میں موجود اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی سوال کرتا ہوں، ہر ایک سے سوال کرتا ہوں، اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں، ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ اس کے پاس اس وراثت میں سے کتنا حصہ ہے۔ یہ 100% جو وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے آپ کے پاس کتنا حصہ ہے؟ 1%، 2%، 3%، 10% یا 50%؟ کتنا؟ آپ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ارشادات بیان کیے، ان تعلیمات کا کتنا حصہ آپ جانتے ہیں؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو لپیٹ کر، غلافوں میں لپیٹ کر، ہم نے اس کو الماریوں کی زینت بنا دیا۔ ہم اس کو کھول کر اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، اور پڑھنا اور بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر کس کس بات کا حکم دیا اور کس کس بات سے منع کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیدہ دلیری کے ساتھ پوری جسارت کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی ان تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں یہ بات میری اس بات کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائیو، حقیقت کہ ہم دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی ان تعلیمات کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف واپس لوٹیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کی طرف آئیں اور اس وراثت میں سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
میں نے یہ جو واقعہ ذکر کیا اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا خطبہ کے آغاز میں کہ میں 2 حدیثیں یہ 2 واقعات ذکر کروں گا. وہ دوسرا واقعہ کیا ہے جو اس پہلے واقعے کی تائید کر رہا ہوں. قیس بن کثیر ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک شخص سفر کر کے جاتا ہے دمشق کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دمشق تک کا کتنا فاصلہ ہے. دمشق جس کو یہ ملک شام کا کیپٹل، جس کو آج کل سوریہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ سے دمشق تک کی کتنی مسافت ہے. ایک شخص اس دور کے اندر کہ جس دور کے اندر ہوائی جہاز نہیں تھے، جس دور کے اندر یہ پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں نہیں تھی، تیز رفتار گاڑیاں، بلکہ اس دور کے اندر سواریاں یہی جانور تھے، جانوروں کے علاوہ کوئی اور سواریاں نہیں تھیں. ایک شخص سفر کر کے جاتا ہے دمشق کے اندر. وہاں پر ایک صحابی آباد تھے جن کا نام تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخص جب پہنچا وہاں پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما اقدمک، بتلاؤ تمہیں کون سی چیز یہاں پر لے کے آئی، کس لیے آئے ہو یہاں پر، سفر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا حدیث بلغنی عنک، میرے پاس ایک حدیث پہنچی ہے آپ کے واسطے سے کہ آپ نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی. میں نے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر اس لیے کیا ہے کہ میں براہ راست آپ کے منہ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. میں نے کسی اور سے سنی وہ حدیث کہ ابو الدرداء یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، تو واسطے سے میرے پاس حدیث پہنچی ہے. میں اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے آیا ہوں کہ وہ حدیث جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی میں آپ کے منہ سے براہ راست سننا چاہتا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما جئت لحاجۃ، کسی اور کام کے لیے نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، مجھے کوئی اور کام نہیں تھا. کہا اما جئت لتجارۃ، کیا کوئی تمہارا کوئی بزنس مقصد، کوئی کاروباری مقصد نہیں تھا؟ کہا نہیں، بالکل نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی کاروباری مقصد تھا، میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ حدیث سننے کے لیے آیا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس دور کے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کا شوق اور ولولہ اور جذبہ کتنا تھا. اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی ٹریولنگ جو ہے وہ ایک بندہ کرتا ہے، اور سفر بھی ایسا جو تھکا دینے والا، مشقتوں اور مصیبتوں میں ڈالنے والا سفر کر کے ایک بندہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا سفر کرتا ہے. ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے آج. ہم تو اعلان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ یہاں مسجد احمد المہدی کے اندر ہمارے ایک درس قرآن ہوتا ہے، درس تفسیر، اور ہر جمعہ کو باقاعدہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے. لیکن چند گنے چنے لوگ جو ہیں جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے وہ آتے ہیں ہماری مسجد کے اندر ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد. لیکن زیادہ تر لوگ اس اعلان کو سن کر ایک کام سے سن کے دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کے کانوں پہ جو تک نہیں رہتی ہے. اور ادھر یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہیں کہ جو مدینہ منورہ سے چل کر دمشق میں پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو سننے کی خاطر. ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، سن رکھی تھی وہ حدیث. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس صحابی اور اس بندی کے درمیان میں ایک اور واسطہ تھا، وہ اس واسطے کو نکالنا چاہتے تھے اور ڈائریکٹ وہ صحابی سے سننا چاہتے تھے. صحابی کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا اس سے پہلے کہ وہ اس بندے سے پوچھتے کہ بتلاؤ وہ کون سی حدیث ہے جو تم مجھ سے سننے کے لیے آئے ہو، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا دی جس کا آج کے خطبہ جمعہ سے تعلق. کہنے لگے اگر تم واقعتاً صرف حدیث سننے کے لیے آئے ہو تو پھر سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تمہارے جیسے حدیث کے طالب علموں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے جیسے دین کے طالب علموں کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ.
جو شخص بھی ایک راستے پہ چل کے جاتا ہے وہ اس راستے پہ چل کر جاتے ہوئے وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ صرف اور صرف دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تم یہ جو راستہ چل کے آئے ہو نا مدینہ منورہ سے، یہاں دمشق میں میرے پاس آئے ہو، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ اور پھر مزید اس کی فضیلتیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم جو کہ دین کا طالب علم ہے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اس عمل پر خوشی اور رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرشتے بھی اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تیسری فضیلت وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور وہ شخص جو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد قرآن و حدیث کا عالم بن جاتا ہے، اس کے لیے آسمانوں میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور اسی طرح زمین میں حتیٰ کہ پانی کی گہرائی کے اندر تیرنے والی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق حتیٰ کہ بلوں کے اندر رہنے والی جو چمٹیاں ہیں وہ بھی اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور فضیلت وفضل العالم علی العابد، ایک عالم دین جو ہوتا ہے اس کی فضیلت عابد پر، یعنی وہ عبادت گزار جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے اوپر عالم دین کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ چاند کو باقی تمام کے تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یاد رکھو جو دین کے علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے حقیقت میں وارث ہوتے ہیں۔ وہ جو میں نے بات کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم والی، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ دی تھی کہ مسجد نبی کے اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اصل میں اخذ کی گئی بات کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم دین جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، دینار و درہم کا وارث نہیں بنا کے جاتے اپنی امت کو، بلکہ انما ورثوا العلم، وہ اپنے پیچھے اپنا علم چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ علم جو کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے، وہ اللہ کی وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم وہ اپنی امت کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اس علم کو حاصل کر لیتا ہے وہ بہت ہی نصیبوں والا بن جاتا ہے، بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان۔ آج ہماری نظروں میں وہ بچہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے، ہماری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے آج ہم میں سے ہی کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور تم دینی مدرسے میں پڑھتے ہو، دین کے عالم بنو گے، کیا کر لو گے تم؟ دین کے عالم بن کے تم کیا کرو گے؟ تمہارا مستقبل کیا ہے؟ تمہارا فیوچر کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے اس کا دل توڑا جاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم حاصل کرنے والے شخص کو نصیبوں والا قرار دے رہا ہے۔ ہماری نظروں میں تو ایک انجینئر یا ایک ڈاکٹر نصیبوں والا ہوتا ہے، لیکن دین کا جو طالب علم ہے حقیقت میں وہ ہے نصیبوں والا، اس کو خوش نصیب قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھلایا، قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھلانے والا، قرآن مجید کی قراءت سیکھنے والا، قرآن مجید کی قراءت کو سکھانے والا، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا اور قرآن مجید کا علم دوسروں تک پہنچانے والا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے بہتر ہے۔ ہماری مقرر کیے ہوئے معیار تو دنیا کی ہیں، ہماری نظروں کے اندر تو وہ شخص جو ہے وہ سب سے بہتر، سب سے افضل ہوگا جو کہ جس نے سب سے زیادہ دنیا کا علم حاصل کیا ہوا ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار ہے وہ کچھ اور ہی ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج اس فتنوں کے دور کے اندر
کہ ایسا فتنوں کا دور کہ جس کے اندر جہالت کی تاریکی پھیل رہی ہے، اور یہ جو خاص طور پر سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل کے ذریعے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے اس جہالت کی تاریکیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ورنہ دین کی اور دینی علم کی روشنی کو پھیلانا جو ہے یہ بہت کم ہے، زیادہ تر تاریکی کو پھیلایا جا رہا ہے، جہالت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت علم کو قبض کر لے گا، کیسے؟ ایسا نہیں کہ علم کو ایسے ہی اچانک اچک لے گا زمین سے آسمان کی طرف، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو فوت کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو لوگ پھر ان لوگوں کو اپنا عالم اور مفتی مان لیں گے کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوں گے، ان کو لوگ اپنا عالم اور مفتی بنا لیں گے۔ پھر وہ جاہل عالم اور مفتی جو کہ یہ جو ڈیجیٹل چینلز ہیں، جنہوں نے آج ڈیجیٹل چینل کھول رکھے ہیں، ان چینل پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو فتوے دیں گے بغیر دینی علم کے، تو وہ لوگوں کو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج یہ سب کچھ چل رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے، اور ہم جیسے لوگ، عام لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کسی کی ٹوپی سے، کسی کے جبے سے، کسی کی ظاہری شکل و صورت سے، اور کسی کا وہ جو چرب لسانی ہوتی ہے کہ لوگ چرب لسانی سے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا اور چند الفاظ بولنے آ گئے، تو لوگوں کی اس چرب لسانی سے عام لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ آج جناب لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں اور ان دکانوں سے دین کو بیچا جا رہا ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں میرے عزیز بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کے آئیں۔ قرآن اور حدیث کا جو صاف شفاف علم ہے، ہم اس کی طرف واپس لوٹیں۔ جہاں جہاں سے بھی آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ملتا ہے، یہاں کویت میں رہتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں کی وزارت الاوقاف نے اجازت دی ہوئی ہے کہ مختلف زبانوں کے اندر حلقات کھلے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر خطبات جمعہ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر مختلف مساجد کے اندر قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں، حدیث کے دروس ہوتے ہیں، کلاسز ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ موقع ہے، یہ چانس ہے آپ کے لیے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی نوجوان نسل کی دینی علمی تربیت کریں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا وہ کیا ہے؟ آج لوگ جہاد کے لفظ کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے آپ جہاد کریں، جہادًا كَبِيرًا، جو بہت بڑا جہاد۔ یہ بہت بڑا جہاد اس قرآن مجید کے ذریعے کیا ہے کہ اس قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ کے ارشادات، ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اصل میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھلانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد کے اندر آتا ہے، یعنی مسجد نبی کے اندر آتا ہے، کسی خیر کی بات کو سیکھنے کے لیے یا کسی خیر کی بات کو سکھلانے کے لیے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ مسجد کے اندر آنا اور خیر کی بات کو سیکھنا اور سکھلانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج اس جہاد کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں میرے عزیز بھائیو، خود بھی اس علم کی طرف آئیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی اس دین کے علم کی طرف لائیں۔ یہ بہت بڑی خیر ہے میرے عزیز بھائیو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دین کا علم دے دیا جاتا ہے تو اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، بہت بڑی خیر اس کو عطا کر دی گئی۔ اور علم، دین کا علم وہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا اجر و ثواب
رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، الا من صدقۃ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا جب تک وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ دوسرا او علم ينتفع به، جو اس نے علم چھوڑا ہے جب تک اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کو قبر کے اندر بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے علم جو خود پھیلایا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عالم دین ہوں تو تب آپ علم پھیلا سکتے ہیں، آپ وہ کتابیں بھی پھیلا سکتے ہیں جن کے اندر قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن و حدیث کا علم جن کتابوں کے اندر ہے آپ ان کتابوں کو چھپا کر فری تقسیم کروائیں تو وہ کتابیں جب تک چلتی رہیں گی، جب تک ان سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ آپ اس علم نافع کی نشر و اشاعت میں مددگار بنیں، آپ معاون بنیں، تو اس طرح آپ بھی مرنے کے بعد اس علم کے ذریعے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا آپ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز اولاد ہے، نیک اولاد، اور نیک اولاد آپ کی آج جو اولاد ہے یہ نیک تبھی بنے گی جب آپ خود بھی نیک ہوں گے اور آپ خود بھی دین کا علم حاصل کریں گے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کا موقع دیں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ بیٹا آپ نے اگر یہ صفحہ یاد کر لیا تو میں آپ کو 1 دینار 2 دینار دوں گا، بیٹا آپ نے اگر ایک سورت کا ترجمہ پڑھ لیا، ایک سورت کی تفسیر پڑھ لی تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ حوصلہ افزائی کریں، جس طرح کہ آپ ان کو انجینئر یا ڈاکٹر بننے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے بچوں کے حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ ان کے اندر ہمت، ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ اپنے بچوں کو لایا کریں ان پروگراموں کے اندر جن پروگراموں کے اندر دین کا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بس آخر میں ایک بات کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ یہ جو دین کا علم سیکھنا اور سکھلانا ہے، دین کا علم حاصل کرنا، یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی اتنی قدر و منزلت ہے، اور اس کی اتنی شان ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ جو کام ہے نا اس کو اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ کس طرح؟ کم از کم قرآن مجید کے اندر 4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اپنے صحابہ کرام کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے کون تھے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیم لینے والے کون تھے؟ وہ اس امت کے سب سے بہتر لوگ، سب سے افضل لوگ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جنات کا اعلان فرمایا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ سب سے پہلے دین کے طالب علم تھے، قرآن اور حدیث کے طالب علم تھے۔ تو میرے بھائیو، اس سے بہتر کیا عمل ہو سکتا ہے کہ معلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور متعلمین کون ہیں، سیکھنے والے کون ہیں، اس دین کے طالب علم کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام۔ تو لہذا اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ خود دعا کیا کریں کہ قل رب زدنی علما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ تو وہ کون سا علم تھا جس کے اندر اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ظاہر ہے کہ وہ دین کا علم۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، شوق اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا طالب علم بنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ملعون ہے، یعنی اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ الا ذکر اللہ وما والا، سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جس عمل کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار سے بچ جائے گا۔ او عالم او متعلم، یا پھر جو دین کا عالم ہوگا یا پھر جو دین کے علم کو حاصل کرنے والا ہوگا وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار سے بچ جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں یا تو عالم بننا چاہیے یا پھر متعلم بننا چاہیے۔ ان دونوں میں سے ایک آپ کو ہونا چاہیے۔
کہ آپ یا تو دین کے عالم ہوں، اور ظاہر ہے کہ دین کے عالم تبھی بنیں گے جب آپ متعلم ہوں، جب آپ طالب علم بنیں گے، سیکھنے والے بنیں گے، تب آپ عالم بنیں گے. تو ان دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی پھٹکار سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح معنوں میں طالب علم بنائے، اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کیا دیتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اس کو آل اولاد دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بڑے منصب پہ پہنچا دیتا ہے، اس کا بینک بیلنس بڑھا دیتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پراپرٹی کا مالک بنا دیتا ہے. نہیں، یہ نہیں فرمایا. جس کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. آج میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کس کو کتنی دین کی سمجھ حاصل ہے، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے خیر کا ارادہ فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کسی اور چیز کا ارادہ فرمایا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر، مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو. لہذا میرے عزیز بھائیو، ہمیں یہ فریضہ بھی پورا کرنا چاہیے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ فریضہ بھی ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے دین کا طالب علم بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همنا وهموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.